العالمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ پورا ہونے کو ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بڑا ہی مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مبارک و مسعود مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نیک لوگوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے مبارک بندوں کو اس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جن کے دلوں میں اس مہینے کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس مبارک مہینے کا وہ بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ اس مہینے کو پا لیتے ہیں تو اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کی گم شدہ چیز مل گئی ہو۔ جیسے کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور وہ اس چیز کو تلاش کرتا پھر رہا ہو، اور وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا نظام درہم برہم ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اور وہ چیز کھو گئی ہو، لیکن تلاش کرتے کرتے، بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے کرتے اور بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد، پریشانیاں اٹھانے کے بعد وہ چیز مل جائے تو آپ حضرات اندازہ لگائیے کہ اس چیز کے ملنے پر وہ کس قدر خوش ہوگا۔ گھر کے اندر ایک عید سی ہو جائے گی، ہر ایک خوش نظر آئے گا کہ ہماری چیز مل گئی۔ ایسے ہی اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے بندے سال کے 11 مہینے رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور 11 مہینے تک بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو لہذا جب وہ رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پا لیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، کرم فرما دیا کہ اس نے ہمیں اپنا مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ کیونکہ رمضان المبارک یہ سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ پورے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے
11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان المبارک کا، ترتیب کے لحاظ سے 9واں مہینہ، لیکن اپنے جلووں میں رمضان المبارک کا مہینہ اپنے جلووں میں برکتیں لاتا ہے، سعادتیں لاتا ہے، عظمتیں لے کر کے آتا ہے، برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے جلووں میں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے اپنے دامن کو بھر لے، اپنے دل کے دامن کو اللہ کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی رفعتوں سے اپنے دامن کو بھر لے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کے مہینے کو پاوے بھی، اپنی زندگی میں رمضان مبارک کے مہینے کو پالے، پھر بھی وہ اس مہینے کی قدر نہ کرے۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی اس رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آئے پروردگار عالم، تو ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہماری عمروں کو اتنی دراز فرما دے، اتنی صحت عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پالیں۔ اللہ کا پیارا نبی 2 مہینے پہلے تیاری کر رہا ہے، اور جس مہینے کی جس قدر تیاری ہوتی ہے اس کے آنے پر اسی قدر خوشی بھی ہوتی ہے۔ جس کو جس کے آنے کی جس قدر شدت سے انتظار ہوتا ہے، تو جب وہ چیز مل جاتی ہے اسی قدر اسے خوشی بھی ہوتی ہے۔ آخر رمضان المبارک کے مہینے میں کیا چیز ہے؟ دن بھی وہی ہے، راتیں بھی وہی ہیں، اور جمعہ جمعرات پورے دن وہی ہے، ہو بہو ہر چیز وہی ہے، لیکن پھر بھی رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عظمتوں اور تقدس کی وجہ سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے ناموں کا علم نہیں ہے۔ کون کون سے مہینے ہیں؟ اسلامی مہینے یہ تو یاد ہوں گے، جنوری، فروری، مارچ۔ انگریزی مہینے تو یاد ہوں گے، لیکن جو اسلامی مہینے ہیں، الا ماشاءاللہ کسی کو ترتیب کے ساتھ سال کے 12 مہینے یاد ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں ہر ایک مسلمان کا بچہ رمضان المبارک سے ہر ایک واقف ہے، کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو
اتنی عظمت عطا فرما دی، اتنی بلندی عطا فرما دی، اتنی رفعت عطا فرما دی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے، اپنے تعارف کرانے کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہوتا، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے رمضان رمضان بچے بچے کی زبان پر ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اہم ترین عبادت ادا کی جاتی ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ روزہ، روزہ اللہ رب العزت کی اہم ترین عبادت ہے، جس نے بھی اس کا انکار کر دیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کافر، ایمان سے نکل جائے گا۔ ایسی اہم ترین عبادت رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ تو آخر رمضان مبارک کے مہینے میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس کی راتیں بھی مبارک ہیں، اس کے دن بھی مبارک ہیں، اس کی ہر ایک چیز مبارک ہے، ہر ایک گھڑی مبارک ہے، ہر ایک منٹ سیکنڈ گھنٹہ مبارک ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جس طریقے سے سورج رمضان سے پہلے غروب ہوتا تھا، اسی طریقے سے رمضان میں بھی غروب ہوتا ہے، جس طریقے سے سورج رمضان سے پہلے طلوع ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں بھی طلوع ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن بھی کم نہیں ہوتا، دن رات کے 24 گھنٹے تو 24 ہی گھنٹے گئے، ایک گھنٹہ بھی کم نہیں ہے۔ پھر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اتنی عظمت عطا فرما دی، اتنی بلندی عطا فرما دی؟ وہ اس لیے، اب بتاتا ہوں کس لیے رمضان مبارک کا مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، اتنا فضیلتوں والا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے اور جس کو اللہ رب العزت یوں کہہ دے یوں میرا ہے، اور خدا کی قسم مسلمانوں کا دل نکل پڑتا ہے۔ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ یوں فرما رہے ہوں کہ یہ چیز میری ہے، تو خدا کی قسم اس کا دیدار کرنے کے لیے مسلمان بےتاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مکہ شریف کے اندر جو بیت اللہ ہے وہ اینٹوں کا ایک مکان ہے، کوئی اور چیز تھوڑا ہی، ایک مکان ہے، کالا غلاف والا کمرہ ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک مسلمان کا دل بڑا بے چین رہتا ہے، بڑا بےتاب رہتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ جستجو رہتی ہے اور رب ذوالجلال سے دعا رہتی ہے، اے پروردگار عالم، ایک مرتبہ تو مجھے بیت اللہ کی زیارت کرا دے، مجھے اپنے گھر کو دکھا دے، مجھے تو اپنے گھر میں ایک مرتبہ حاضری کا موقع دے دے۔ کیا بات ہے، کس وجہ سے اس گھر کی ہر ایک کے دل میں محبت ہے، ہر ایک کے دل میں محبت۔ بتاؤ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی؟ اگر ایک مرتبہ جائے گا تو دوسری مرتبہ دعا کر کے آئے گا، ایک مرتبہ اور بلا لے، دوسری مرتبہ جائے گا پھر بھی یہ دعا کر کے آئے گا، ایک مرتبہ اور بلا لے۔
دل کی تمنا، دل کی حسرت پوری ہوئے گی نہیں، پوری زندگی یہی امنگ کرتا جائے گا۔ اور جبکہ دیکھنے میں سادہ سا مکان ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ جس چیز کو اللہ نے یوں کہہ دیا میرا گھر ہے تو مسلمان کا کلیجہ نکل پڑتا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور خدا کی قسم وہ مہینے تو سب اللہ کے بنائے ہوئے، ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن رمضان سے خاص پیار ہے، رمضان سے خاص محبت ہے۔ بعض مرتبہ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے سے زیادہ پیار ہے، چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار ہے، کہہ دیتے ہیں محبت میں۔ حالانکہ اولاد سب برابر، سب اس کی اولاد ہے، لیکن بڑا بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، چھوٹا بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن رمضان کے مہینے کو اللہ نے یوں فرما دیا رمضان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے اندر میں نے اہم ترین عبادت کو رکھ دیا ہے۔ جو بھی اس اہم ترین عبادت کو ادا کر کے آئے گا، جو بھی اس اہم ترین عبادت کو انجام دے گا، وہ بھی میرا پیارا ہے، وہ بھی میرا پیارا بنتا ہے۔ اور اہم ترین عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ، اور روزہ یہ کیا چیز ہے؟ روزہ بھی گناہوں سے چھڑانے کا ذریعہ ہے، روزہ بھی اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، روزہ بھی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزہ بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزہ ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک کے دل میں روزے کی کتنی محبت رہتی ہے، کتنا پیار رہتا ہے، ہر ایک کے دل میں روزے کی بڑی قدر رہتی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے والا ہے تو روزہ رکھنے والے کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے دل کے اندر کہ بھائی یہ روزے سے اسے کچھ مت کہنا، یہ روزے سے اس سے جھگڑنا مت، یہ روزے سے اسے گالی مت بکنا، اتنی قدر ہوتی ہے ایک روزے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور روزہ یہ ایسی چیز ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، خاص میرے لیے روزہ، اور روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ اور جس نے بھی روزہ رکھ لیا سمجھ لو اس نے مجھے پا لیا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور بعض حدیث کے اندر یوں فرمایا روزے کا بدلہ خود میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو دوں گا، میرے بندوں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے تمام کے بدلے فرشتے دیں گے، نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، حج کا بدلہ فرشتے دیں گے، صدقے کا بدلہ فرشتے دیں گے، ہر ایک چیز کا بدلہ فرشتے دیں گے۔ لیکن جب باری آئے گی روزے داروں کو بدلہ دینے کے لیے، میرا رب کہہ دے گا او میرے فرشتوں سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اپنے روزے دار بندوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا۔ جب مسلمان بندوں نے یہ آواز سنی، یہ بات سنی کہ میرے رب نے یوں فرما دیا روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور جب ایک مسلمان روزے کی نیت سے کھانا بند کر دیتا ہے، روزے کی نیت سے پینا بند کر دیتا ہے، روزے کی وجہ سے اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کرنا بند کر دیتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، او خدا کی قسم لاکھ نعمتیں اس کے فریج کے اندر رکھی ہو، ٹھنڈا پانی اس کے فریج کے اندر رکھا ہو، کچھ بھی رکھا ہو، دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور زبان پر اس کے چائے کانٹے کھڑے ہو جائے، اس کا حلق خشک ہو جائے، لیکن پھر بھی اپنے حلق کو ترک
اپنے فریج میں سے بوتل اٹھا کر ایک پانی کا قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا، اور بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر یہ بات کہوں گا، خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، خدا کرے میری بات کو اللہ سچ کر دے، او خدا کی قسم ایک مسلمان کے دل میں روزے کی اتنی قدر ہوتی ہے، اتنی اہمیت ہوتی ہے، جو پکا مسلمان ہوتا ہے اگر کوئی یوں بھی کہہ دے میں تجھے 1,00,000 روپے دوں گا تو روزہ توڑ دے، او خدا کی قسم 1,00,000 روپے میں یہ پیارا مسلمان، یہ پیارا روزے دار لات مار دے گا 1,00,000 روپے میں بھی، لیکن روزہ نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود کہہ دیا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ باتیں تو بہت ساری ذہن کے اندر تھی، لیکن وقت پورا ہو گیا، سنتیں بھی پڑھنی ہے۔ بہرحال اتنا کہوں گا انشاءاللہ تعالی پیر کے دن تراویح ہوں گی، منگل کا پہلا روزہ ہوگا، ابھی سے آپ ترتیب بنا لینا نمازوں کی، تراویح کی، قرآن کریم سننے کی۔ پورے مہینے تراویح پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی سنت سمجھ کر، معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ پورے مہینے روزانہ 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہے، 20 ہی پڑھے، کسی کی ورغلانے میں نہ آوے، کسی کے کچھ کہنے میں نہ آوے۔ بیت اللہ میں 20 پڑھی جاتی ہیں، میرے نبی کی مسجد میں 20 پڑھی جاتی ہیں، اور تم کون ہوتے ہو کہ 20 سے کم کرنے والے؟ تراویح کی رکعتوں کی، تراویح کی رکعتیں پوری 20 ہیں، تو تراویح کی رکعتیں آپ انشاءاللہ تعالی پیر کے دن سے برابر 1 مہینے تک نیت کریے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، اللہ سے عہد کرے پروردگار عالم تیرے مبارک مہینے کا ہمیں بڑا انتظار ہے، اور تیرے مہینے کا ہم دل سے تیرے مہینے کا استقبال کریں گے جس طریقے سے تیرے نبی کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن رمضان کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی فوراً مسجد کا رخ کریں گے۔ آپ جہاں کی بھی ترتیب بنائے، بہرحال بنائے، جس طریقے سے بھی آپ تراویح برابر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی روزے بھی پورے رکھیں گے۔ خدا نہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم نہیں اگلے سال ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک دوبارہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ نہ جانے کتنے ہمارے مسلمان بھائی گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس سال نہیں رہیں گے، اس سال وہ قبرستان کے اندر، اپنی قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اگلے سال ہمارا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہوں گے یا قبرستان کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنے اس موقع کو غنیمت سمجھے، اور انشاءاللہ تعالی پوری تراویح پڑھیں گے اور پورے روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، اور انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو رمضان میں ہی آئے گی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔